اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف علی قریشی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان، ماہ سیام، اس کی تیاری اور اس کے سلسلے میں کچھ خصوصی اعمال اور خصوصی وظائف، اسپیشلی سورہ الم نشرح کے سلسلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سورہ الم نشرح کا ایک وظیفہ میں نے لاسٹ ایئر کے شروعات میں غالباً اپلوڈ کیا تھا، میک منی ان لاک ڈاؤن کے ٹائٹل سے، اور اس عمل سے، اس ویڈیو سے بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور جس کی فائنانشیل پرابلم تھی وہ تو گویا یوں حل ہوئی کہ جیسے تھی ہی نہیں، یا جس کے ساتھ جو سیلری کم ہونے کے ایشوز تھے، بہت سارے اور معاملات تھے، وہ بھی کھلنا شروع ہو گئے۔ امیجیٹ سیلری کا ریز ملا، کسی کو کوئی کہیں سے پے آرڈر آ گیا، کسی کو کوئی رکی ہوئی رقم مل گئی، کسی کو پینشن کے پیسے نہیں مل رہے تھے وہ مل گئے۔ وہ ساری ڈسکرپشن میں کمنٹس میں تجربات موجود ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ سینکڑوں کے حساب سے واقعات میرے پاس واٹس ایپ پہ یا ایس ایم ایس کے تھرو جو لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ان کے موجود ہیں۔ اب رمضان المبارک میں یوں تو کہا گیا، ایک ایک لفظ پڑھا گیا، ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنی زیادہ نیکیوں کی تعداد رکھتا ہے کہ جس کا شمار ہم یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ اس دنیا میں جا کر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں رمضان المبارک میں صرف کلمہ طیبہ پڑھنے کے کیا کیا فوائد ملے ہیں۔ لیکن بات ثواب اور اجر کی تو بعد میں ہے، لیکن جو پہلے انسان کی کیفیات ہوتی ہیں روزے کے دوران، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہی دینی ہے، اور آخر میں پھر سورہ الم نشرح کا جو ایک میں کہوں گا کہ ٹربو عمل جو ہے، سورہ الم نشرح مبارکہ کا ٹربو عمل ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے رمضان تھوڑا سا مشکل ہو، یا جو رمضان میں اپنے پورے سال کا رزق جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلوانا چاہ رہے ہوں، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، شریانیں بند ہوں، دل کی کہیں پتھری ہو، کوئی اس قسم کی ہو، کوئی بلڈ پریشر کا معاملہ ہو، کوئی شوگر کا معاملہ ہو، تو یہ بھی ساری چیزیں آہستہ آہستہ رمضان المبارک میں ٹیون ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اسے ہضم ہونے میں بعض اوقات 2 گھنٹے لگتے ہیں، بعض اوقات 3 گھنٹے لگتے ہیں، بعض اوقات میدا تو جو کھایا جاتا ہے، جو آپ عموماً سموسوں وغیرہ میں میدا کھاتے ہیں، تو یہ تقریباً 8 گھنٹے ہمارے اسٹمک میں موجود رہتا ہے۔ اب جتنی دیر غذا ہمارے اسٹمک میں موجود رہے گی، ہم گریویٹیشنل پل میں، گریویٹیشنل فورس میں گرفتار رہیں گے، کیونکہ یہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں یہ بھی تو مٹی ہی ہے، مٹی کا ہی فارم ہے، چاہے گوشت ہو تو بھی مٹی ہے، چاہے سبزی ہو، پھل ہو تو بھی مٹی ہے، مٹی کا ہی ایک فارم ہے۔ اب جب مٹی کا بشر ہوتے ہوئے جب ہم مٹی کی غذا کھاتے ہیں تو گریویٹیشنل فورس، یعنی کہ جو زمین کی اپنی قوت ہے جو ہمیں کھینچتی ہے، جو ہمیں باندھتی ہے، جو ہماری خواہشات بناتی ہے، وہ اس کا جو پل ہوتا ہے، اس کی جو گرپ ہوتی ہے، وہ ہمارے اعصاب کے اوپر، ہمارے جو کیفیات ہیں ان کے اوپر وہ پل موجود رہتا ہے۔ اس لیے روزے کے جو 30 دن ہمیں دیے گئے ہیں، یہ 10 دن بھی ہو سکتے تھے رمضان میں، 20 دن کا بھی رمضان ہو سکتا تھا، لیکن 30 دن کا ہے، اور آخری عشرہ تو بہت ہی زیادہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو گریویٹیشنل پل تب آپ کا کم ہو سکے گا جب آپ سحری ہلکی کریں گے، کیونکہ ہمارے جسم میں ایک چیز یاد رکھیے کہ 7 انرجی سینٹرز ہیں جس کو چکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ چکرا ریڑھ کی ہڈی سے لے کر سر کے اوپر تک، آخری چکرا کراؤن چکرا جس کو کہا جاتا ہے، یہ 7 ہیں ٹوٹل انرجی سینٹر سمجھ لیں، جنریٹرز سمجھ لیں۔ یہ مستقل ایک الیکٹریسٹی، ایک توانائی کا اخراج کرتے رہتے ہیں۔ ان کا پہلا فوکس ہوتا ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں تو یہ 7 کے 7 انرجی سینٹرز ایسی روشنیاں وہاں پیدا کرتے ہیں معدے کے اندر کہ یہ غذا ہضم ہوتی رہتی ہے۔ یہاں سے الیکٹریسٹی ملتی ہے معدے کو ان 7 انرجی سینٹر سے۔ وہ نیٹ پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس کس مقام پر یہ 7 انرجی سینٹرز موجود ہیں، اور اس بات کو ڈینائی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ الیکٹرو میگنیٹک جو میجرمنٹس کے اسکیلز ہیں اس پر ہماری یہ جو انرجی سینٹرز ہیں ان کی باقاعدہ پکچرائزیشن کی گئی ہے، ویسٹ کے اندر اس کو پکچرائز کرتے ہیں، اور اوور آل مل کر یہ انرجی سینٹرز ہمارا اورا بناتے ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی ہلکی غذا کھانے کی، جتنی غذا ہلکی سحری کے وقت آپ کھائیں گے اتنا زیادہ یہ انرجی سینٹرز آپ کو روحانیت میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جتنا ان کو معدے میں بوجھ غذا کا، گریویٹیشن کا کم ملے گا، تو ایک وقت آئے گا آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں
اچانک سے بھوک کا ایک بہت بڑا گلچ آتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے. بھئی یہ وہ کیفیت ہے جہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے انرجی سینٹرز اب زور لگا رہے ہیں کہ ان کو معدے میں کچھ نہیں مل رہا، کوئی غذا نہیں مل رہی، کوئی پانی نہیں مل رہا، اور اب یہ ہارٹ کی طرف ان کی انرجی کا رخ ہوتا ہے. ان 7 سینٹرز کا فوکس ہارٹ کا چکرا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹا سا چکر ہوتا ہے ہارٹ کا. یہ بعض کا جو اس کا نیچرل کلر ہے قلب کے چکرا کا، وہ گرین کلر ہے. یہ بالکل چھوٹا سا ویل ہوتا ہے، یہ کلاک وائز بھی گھوم سکتا ہے، اینٹی کلاک وائز بھی گھوم سکتا ہے. یہ بے پناہ نور کا اخراج کرتا ہے جب آپ بھوکے ہوتے ہیں. تو روزے کی اہمیت کے جو روحانی فوائد ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. اجر و ثواب کے لحاظ سے رمضان المبارک میں کیے گئے ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ باقی سال میں کیے گئے اعمال کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ ہے. جب آپ بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں دن میں، آپ کو غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا اس وقت، کیونکہ غصہ طبیعت میں اس وقت بہت زیادہ آ جاتا ہے اچانک انسان کے، بہت زیادہ وہ بپھر جاتا ہے، بہت زیادہ کیفیت میں جلالی کیفیت میں آ جاتا ہے. تو یہاں سے آپ کو ٹریگر ملتا ہے، آپ نے وہاں پر 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور گہری سانسیں لینا شروع کر دیں اور اس انرجی کو اپنے ہارٹ کی طرف موڑ دیں. آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں آپ بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے، بالکل آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی. اب جب آپ افطاری کریں اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رات کو آپ نے انوارات کو جذب کرنا ہے. اگر اتنی افطاری کر لیں، ہم ہوٹلوں میں آپ دیکھتے ہیں نا، وہ بوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور 5-5 ہزار روپے کا ایک انسان کی افطاری کا بل آتا ہے، اور پھر وہاں پر لوگ افطاری کرتے ہوئے غربت، مہنگائی اور وسائل کے کم ہونے کا بھی روتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ 5 ہزار روپے پر ہیڈ کا بوفے کھا رہا ہے افطاری میں. تو جتنی غذا وہ اپنے پیٹ کے اندر اتارے گا، کیونکہ اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو میں میکسیمم کھا لوں جتنا میں کھا سکتا ہوں. مطلب پیٹ تو بھر گیا لیکن نیت نہیں بھرنے والی بات ہے. اس افطاری کے وقت آپ نے پانی کا انٹیک 2 سے 3 گلاس سے زیادہ نہیں رکھنا، اور غذا کا بھی انٹیک کوشش کریں کہ کم از کم رکھیں. اسپیشلی آئلی غذائیں اور میدے سے بنی ہوئی غذائیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیمیج کریں گی، آپ کے اذکار میں پرابلم پیدا کریں گی. اب بات ہو رہی تھی سورہ علم نشرح کے بارے میں کہ اس کے پڑھنے کی کیا ترتیب رہے گی اور دیگر اذکار کیا رہیں گے رمضان المبارک میں. تو ایک تو جیسے میں نے ایک ترتیب آپ کو بتائی تھی کہ 11 دفعہ آپ نے سورہ علم نشرح پڑھنی ہے اور اپنے رائٹ ہینڈ پر پھونک مارنی ہے اور اللہ پاک سے کہنا یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے. یہ فقرہ 3 دفعہ دہرانا ہے، اسے مت بھولیے گا. اب یہ عمل جو ہے رمضان المبارک میں آپ ہر نماز کے بعد کریں گے، ہر فرض نماز کے بعد کریں گے. تراویح کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے 4 فرض پڑھ لی ہیں، تو بھلے تراویح کے بعد پڑھ لیں، تراویح سے پہلے پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس ذکر کی فجر سے پہلے ایک خاص ترتیب ہے جو کہ اس کی انٹینسٹی، اس کی ویلوسٹی، اس کی کیپیسٹی، اس کی اسٹرینتھ، اس کی طاقت، اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کا نور، اس کی جو ہے وہ فراوانی، اس کی وائبریشنز، اس کی فریکوینسی، اس کی ریچ، اس کی ہائٹ، اس کا جو آپ کو بدلہ ملے گا وہ، اور اس کے فوائد ہیں، ان کو ملینز، بلینز، ٹریلینز ٹائم سے جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دیتی ہے، بڑھ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے جیسے سحری کے لیے آپ کی آنکھ کھلی، اگر تو آپ سو پائیں، ورنہ تو عموماً بہت سارے لوگ تو سحری عشاء کے بعد وہ سوتے نہیں ہیں ذکر و اذکار میں، یا پھر وہ سحری کے انتظار میں کہتے ہیں جی 2 گھنٹے میں ہم نے کیا سونا، 3 گھنٹے. تو اگر آپ نہیں بھی سوتے تو اٹ ڈزنٹ میک این ڈفرنس. آپ نے سحری کرنے سے پہلے سورہ علم نشرح، مطلب جب آپ تہجد اور فجر کا وقت ہو، وہ وقت مقامی وقت سب کا چینج ہو سکتا ہے. پاکستان میں الگ سحری کا ٹائم ہے، UK، کینیڈا میں، امریکہ میں ڈفرنٹ ہے، افریقہ میں الگ ہے. تو اس سے پہلے 101 دفعہ پڑھنی ہے اس رات کو. یہ تھرو آؤٹ دا رمضان روٹین کنٹینیو کرے گا. اگر کسی کی بہت شدید فائنانشیل پرابلم ہے، کوئی جسم میں عارضہ ہے، کوئی ایسا ایشو ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو بھی وہ یہ ذکر نہ چھوڑے سورہ علم نشرح کا. 101 دفعہ جب آپ ذکر کریں گے تہجد کے بعد، فجر سے پہلے، پھر کہہ رہا ہوں تہجد کے بعد فجر سے پہلے، اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 101 دفعہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے. اور یہاں پر آپ نے نیت کیا بنانی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پاور آف انٹینٹ کاؤنٹ کرے گا، نیت کی طاقت کاؤنٹ کرے گی. آپ نے اپنے میکسیمم بھی کوئی سے بھی 3 مقاصد بنا لینے ہیں. پہلی، یکم رمضان کی رات کو جب آپ یہ عشاء کی نماز پڑھیں گے اور 11 دفعہ سورہ علم نشرح پڑھی اور آپ نے ہاتھ پہ دم کر دیا، اور پہلا فائنانشل
کہ اللہ پاک میرا یہ جو مسئلہ ہے فائنانسز کا، اس کو ہمیشہ کے لیے کھول دیں اس رمضان المبارک میں ذکر کی برکت سے۔ دوسرا، اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے میں بندش ہے، کیونکہ جو علم نشرہ ہے یہ تو کھول دیتی ہے نا، ہر چیز کھول دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ آپ جیلوں میں ہوں، آپ زمینوں کی 7 تہوں میں رزق آپ کو مطلب پھاڑ کے دیتی ہے، اتنا زیادہ اس کی پاور ہے، انٹینسٹی ہے، کیونکہ اس میں ایک آیت ایسی ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کا ذکر آپ کے لیے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ پاک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، وسعت عطا فرمائی آپ کے ذکر کو۔ تو جو تیسرا مقصد آپ کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ کی اولاد کی ترقی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کسی بیماری کے رفع کرنے کا ہو، کوئی کام نہیں ہو رہا ہو اس کا ہو، تو وہ تیسرا مقصد آپ اس میں شامل کریں گے، اور اللہ پاک کو اس آیت کا آپ نے حوالہ دینا ہے۔ اللہ پاک آپ نے سورہ علم نشرہ میں فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک، تو ہمیں بھی تو مشاہدہ کرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کن کن آسمانوں میں، کن کن طریقوں سے، کن کن وسعتوں میں، کن کن حسابات سے، کن کن بغیر حسابات سے یہ جو ذکر ہے جاری و ساری ہے۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اس کی رفت کیا ہے؟ 7ویں آسمان میں ہو رہا ہے، جنت الماوا میں ہو رہا ہے، سدرۃ المنتہا میں ہو رہا ہے، یا اور کہیں ہو رہا ہے، تو اس ذکر کا، اس ایک آیت کا آپ اس وقت حوالہ دیں گے جب 101 دفعہ پڑھیں گے۔ تو ٹوٹل ترتیب یہ ہوئی کہ دن میں آپ نے 55 دفعہ تو وہ پڑھ لی نماز والی، یعنی ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ، 55 یہ ہو گیا، اور اس کے بعد 101 دفعہ آپ نے فجر سے پہلے پڑھنی ہے۔ اور اپنا کوئی بھی 2 کام ہو، 3 کام ہو، میکسیمم یہ اللہ پاک کے حضور رہتے ہیں کہ اس آیت کے بدلے سورہ علم نشرہ کی ہمارے یہ کام کر دے، میرا ہاتھ کھول دے، میں بڑی تنگی میں ہوں، بڑی مفلسی میں ہوں، بڑی فقر میں ہوں، بہت پرابلم میں ہوں۔ غرض کہ جتنا اللہ پاک کے آگے اس کو آپ بھلے ڈرامہ کریں، اللہ پاک کے آگے بھلے آپ کچھ بھی کریں، بھلے اللہ پاک کو پتہ ہو کہ یہ دن میں تو میرے سے بات کرتا نہیں ہے، رات میں اب مجبور ہو کر آ گیا ہے، اپنی ضرورت اس کو میرے در تک کھینچ لائی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، میں اس کا رب ہوں، مجھ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا، میں عطا نہیں کروں گا تو کون عطا کرے گا۔ یہ صدا ہر رات آتی ہے، ویسے رمضان المبارک کے علاوہ بھی آتی ہے، جب رات کے پچھلے پہر اللہ پاک دنیاوی آسمان پہ نزول فرماتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی جس کی مغفرت کوئی چاہ رہا ہو تو میں اس کو مغفرت عطا کروں، کوئی نعمت عطا کروں، کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو یہ نعمت عطا کروں۔ تو ایک تو یہ سورہ علم نشرہ مبارکہ کی یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، اگر آپ کا رمضان شروع ہوا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، پرابلم ہے، تو یہ 3 دن میں آپ کو پیسے لازم ملیں گے کہیں نہ کہیں سے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کو کوئی رقم ملے رمضان المبارک میں اس ذکر مبارکہ کے تھرو، تو 5% جو اس کا ہے، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، وہ 5% آپ کسی بھی غریب کی مدد کر دیجئے، کسی مستحق ادارے کو دے دیجئے، کسی کو خیرات کر دیجئے، پرندوں کے لیے کھانا اس میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو کھانا پینا، پرندوں اور یہ جو چیل کوے ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کو اتنا کھانا پینا مطلب وافر مقدار میں نہیں مل رہا ہوتا۔ پاکستان میں تو خیر ملتا ہے، لیکن باقی ملکوں میں پرابلم ہے تھوڑی سی کہ ان کو کھانا دینا الاؤڈ نہیں ہے، تو ان کا خیال رکھیں، بے زبان کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ لیکن جو امیڈیٹ کیش کے مستحق لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اس مہینے میں صدقات کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے، تو صدقات سے غافل نہیں رہیے گا، اور وقتاً فوقتاً سورہ علم نشرہ کے مزید اعمال میں پیش کرتا رہوں گا۔ لیکن یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے اگر آپ کے حالات تبدیل نہ ہو جائیں تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا ضرور۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔